صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء ماحِ الذنوب والخطايا منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء حبيب الكبرياء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى الذين كانوا متأدبين بالتقوى وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة وعلى آلك وصحابك يا نور الأفئدة والعيون ناشری برخوردار آکھے میں وہ پڑھ دینا تسی بھی مل کے پڑھ سکو کہ ماشاءاللہ نہ پڑھ سکو تی مازی نہ سبحان اللہ مدینہ شریف دی گل کرنی ہے حضور دے شہر پاک دی محبت نام شامل ہو جانے جی توفیق ملے راتیں بھی مدینے کی
اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی پراؤں دی انہوں میں ادھا اندر ٹھیک ہونے بیمان نہیں ہوندی بیمان نہیں ہوندی قاصد زیارت قبر مصطفیٰ چلو جملہ اکھا توڑے واسطے جڑا حضور دی قبر دی زیارت دی نیت کر کے جاندے انہوں ہوندی کسی بیمان نہیں ہوندی جڑا اندروں بارا ملا خوش کے وہ نہیں ہوندی حضور دے غلام کو میں جہاں محسوس کرتی قسم میں ہم محسوس کرتی حضور دی خوشبونہ لی تے سارا جگ پہ محک پر اس واسطے نک ٹھیک ہونا چاہیے جیسے نک کے چلے آنا دی بو بڑی ہو گئے کہ مصطفیٰ دی خدمت عرصہ ہوا اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے اس راہ چل دیے کوچے بسا دیے اس وقت بھی گلیوں خوشبو ہے پسینے کی اور یہ زخم ہے طیبہ کا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا حضور دے روضہ انور دی زیارت دی تڑپ طلب تمنا جستجو آرزو حضور دے ہجر و فراق کے چروڑا لیا کہ ہر ایک نہیں ملتی طیبہ پاک دا زخم خارجی مادی بیمان نہیں ملتا میں راف نہیں ہوں کہ ملتا ہے تو صرف سنی میں جنہیں کی عرض دیتا ہے کہ مولوی صاحب آئے نا 8-9 مارچ میں ایک مولوی صاحب آئے سن مکہ شریف کو 8-9 مارچ میں کالا شاہ کا جو 8 مارچ کے تھلے ہونا پہنو فلک سے لکھے سی آپ آئیں عشاء کی نماز امام مسجد حرام کے پیچھے ادا کریں انہوں نے امام کعبہ لکھا سی نا میں اس ٹرم غلط سمجھنا امام کعبہ صرف میرے مصطفیٰ نے باقی ساری دنیا میں امامہ کا کعبہ امام ہے میرا مصطفیٰ کعبہ دا بھی امام ہے امام مسجد حرام آیا انہوں نے لکھیا آئیں عشاء کی نماز اس کے پیچھے پڑھیں مولویت تو اٹھیاں میں سیتا مطالعہ آتی رہے پھر انہوں نے لکھیا زیارت بھی کریں اور تو اٹھے جو بھائی مانو زیارت ہے تو اٹھے زیارت ہے اپنے کر دیگا اللہ میں تو سب کچھ جائے عزیز زیارت قبر مصطفیٰ کی نیت کر کے جائیے دیاکھن بیدہ پھر انہوں نے فاتح شبہ کی یاد آئلہ تو شدور حالکم اللہ الہ سلاسہ اے امام کعبہ امام مسجد
مسجد حرام تیرے نزدیک جڑا تو ہے امام مسجد حرام جڑا مکے دے حرم دا امام ہے جو اودی زیارت نیت اور نیت زیارت کر کے آن والے نو بدعتی نہیں آکھیا جاندا تے جے صدقے مکہ بسے اودی قبر دی زیارت دا قصد کر کے جان میرا بدعتی کی ہو گیا تیرا خانہ خراب ہو جائے ارے مقدرہ نہیں گل میں یہ زخم ہے طیبہ کا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی کیا بات مدینے 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 دی سارا خیرات مدینے کی کیا بات مدینے کیا بات کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی ان کی تو فیل رب نے حج بھی کرا دیے ان کی تو فیل رب نے حج بھی کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کیا بات کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی راتیں بھی مدینے
تشریف لے کے آئے پیر طریقت رب رشیدت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب آپ پھر اسی انہوں نے انتظامیہ دی طرفوں اور تمام اشاقان نے مصطفیٰ دی طرفوں خوش آمدید کہنے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے علم عمل عمرت برکتہ عطا فرمائے انہوں نے زیر صدارت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ اور رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے جو سدا سب کا خالق بھی ہے کل کائنات کا مالک بھی ہے بے نیاز بھی دی ذات قادر و مطلق بھی دی ذات ساری کائنات وہ دی محتاج ہے کوئی کسی کا محتاج ہے نہیں نہ کوئی وہ دی ذات میں چودہ شریک ہے نہ کوئی وہ دی صفات میں چودہ شریک ہے نہ کوئی وہ دی عادتہ میں چودہ شریک ہے نہ کوئی وہ دی اقوال میں چودہ شریک ہے نہ کوئی وہ دی افعال میں چودہ شریک ہے نہ کوئی وہ دی اسماء میں چودہ شریک ہے اہل سنت و جماعت دا ایک مضبوط ترین عقیدہ ہے کہ ساڑھا رب وحدہ لا شریک ہے بے نیاز قادر و مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بار گئے اس کی ذات و صفات سے لائے حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود الہ محدود بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات منور کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات خوشبو کائنات رونق کائنات رونق بزم کائنات اصل کائنات اصول کائنات محصل کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات اور نہیں ساتھیوں سنیوں بلکہ جانے جہانے کائنات وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین ہدایہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صدر احترام و تکریم سادات کرام بالخصوص زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب زید شرفک ومد ذلک بالصحہ والسلامہ دیگر علماء اہل سنت برادران اسلام قرب و بعید کون والے حضور دے غیور سنی غلاموں اجدہ پروگرام سلسلہ شان اولیاء کانفرنس انعقاد پذیر ہے جس کے اندر کسی بھی حاضر ہو اور بندہ احکار العباد بھی حاضر ہے اللہ کریم ساڑھے سارے دی حاضری اس محفل پاک قبول منظور فرمائے اس محفل دے اہتمام کرنے والے تحریک لبیک یا رسول اللہ شریف علی رضا اور جملہ معاونین محمد یاسین ملک اللہ سب نے اپنی بارگاہ چون اجر جزیل عطا فرمائے بڑی محبت نال اس پر خردار فقیر
حکم کیتا اور میں یہ حکم تے لبیک آخدے حاضر ہاں جیڑی نیت لے کے میں آیا تو سی دعا کرو اللہ میں میری نیت کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے اور میں دعا کروں ہاں جیڑی نیت نہ تس آئے اللہ کو ہر قدم تے اس نیت دی برکت نال بے حساب اجر عطا فرمائے اور اللہ کریم ساڈی سارے دی بے حساب بخشش فرمائے شان اولیاء کانفرنس سے اس سے حوالے میں انشاءاللہ فقیر چند گزارشات عرض کرے گا اور وہ گزارشات انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے میں ہوں گی اساں جڑے ولیاں دے دشمن نہیں انہوں نے بھی کلا کما کرنا ہے تے سنیاں جنہ جھوٹے پیڑا نے بدنام کیتا ہے انہوں نے بھی خبر نہیں ایک گل بہت ضروری ہے کہ ایسا اپنے سنی عوام تک اپنا عقیدہ پہنچائیے کہ سنی پیر کیوں مندا ہے تے پیر ہوندا کون ہے ساڑھے آلے سنت و جماعت دے سادہ لوگ مسلمان سمجھ میں نے کہا بھوکا شوکا مارے نا یہ نجونو کٹے چو منتر برود لنکر چٹے کالے ککڑ بکرے لائے وہ پیر ہے ساڑھی عوام دے اندر ہی مشہور ہے دوجے لوگ بھائی مان بڑے خارجی نے نا کتے وہ بھی کہنا نو اگے رکھے تھے ساڑھے دے بتار کرتے لوگ جو سنیاں دے ولی وہ بھائی مانا تو سنیاں دا ولی دیکھے ہی نہیں سنیاں دے ولی تے ویکھنے نہیں کہ آپ ہے تینوں میں دادا صاحب دکھاما چھو منتر تاکہ قبیل جی اے ولایت کی نشانی نہیں اے پیر کی نشانی نہیں ولی کون ہے جنہا سب کچھ میرے مصطفیٰ کی شریعت کی چوکی داری ہوئے توجہ کی تھی تو ساڑھا ایسے ولیاں نے کوئی ولی نہیں بلو ہے ایسے پیران نے ساڑھے کوئی تعلق نہیں جڑے حدود دی شریعت دی مخالفت کرنا جڑے حدود دی شریعت دے باقی ہون ایسے ولیاں پیران نے ساڑھا کوئی تعلق نہیں بارہا مرتبہ سی کہہ چکے ہیں لیکن جڑے خبیث ہونے وہ دی خواست پھر وہ اندروں نکل دیئے تے پھر اندیاں وہ سوشل میڈیا تے بھی پرنٹ میڈیا تے بھی الیکٹرانک میڈیا تے کبھی وہ اقرار الحسن چمل جا وہ قصور دے جاہل بابے نو لے ہوندے لو جو کوئی بی بیاں مندے کٹھے نہ منگوا پیا ہے ساڈے اہل سنت و جماعت دے نزدیک عورتاں واسطے قبور تے جانا منع اور ساڈے اہل سنت و جماعت دے نزدیک ولی دی قبر ہوئے چاہے غوث آدم کی قبر ہوئے تھے مرد و زن دا اختلاط حرام ہے گالی سب جاری کون یہ 35,000 لے کے مولوی آگے تو مسئلے نہیں دسنے 20,000 پہلو میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ 35,000 میرے پہلو اکاؤنٹ میں تسی ویسے قابو کی مانت نہیں ہوتے جڑا میرے طرح فقیر ہے بندہ ہو تسی وہ قابو چلو تو انہوں میں ضرورت بھی نہیں تو انہوں قابو کرنے میں ضرورت بھی نہیں میں نے صرف یہ چاہیے میرا خدا میرے تو راضی ہوئے تو میرا مصطفیٰ میرے تو کوئی بندہ میرے تو راضی ہوئے ناراض ہوئے میرے کوئی غرض نہیں نہ میں کسی بھی رضا واسطے آیا نہ میں کسی دے واسطے آیا میں اللہ رسول واسطے آیا بس سنیو تسی بھی قدر کریا کرو اس بندے دی جڑا دین واسطے مخلص ہو 35,000 پہلو کر لو 20,000 پہلو کر لو یہ کرو وہ کرو تو انہوں سارے سنیاں نے ٹرک دی بتی پہ چلایا آپ آندے نے گلے پاڑ پڑ کے
سرکار سے مانگو، سرکار سے مانگو، مانگتے ہیں ہم سرکار کے. وہ تسی سانوں آندے سرکار کو مانگو تو تانوں سرکار کو منگل لگے موت پہ نہیں. انہاں دو نمبر مولویاں بھی ساڈا کھ نہیں چلے. انہاں بداری مولویاں ہیں یہ وہ انہاں دی مثال وہ مولوی آ رہے ہیں. مولوی صاحب میں کہنا شاید یہ فضائل بسم اللہ شریف بیان کر رہے ہیں. آتے نے بسم اللہ شریف دیاں بڑیاں فضیلتاں نے. یہ صرف تانوں سمجھانے واسطے مسجد وچ قاقل آ کے نہ ہسیا جائے. وہ ہسا بالکل ہے قاقل آ کے ہسنا مسجد وچ حرام ہے. مسکرا لے آ جائے تے پھر مسکرا کے تے اپنے ہاتھ تے بھی رام کرے آ جائے. بھئی اسی کیویں دے مولویاں دے پیچھے پے. مولوی صاحب فضائل بسم اللہ شریف بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ شریف دیاں بڑیاں فضیلتاں نے، بڑیاں فضیلتاں تاکہ اتھوں تک آگے وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے جڑا دریا وچ پیر پائے لنگ جاندا ہے. وہ سادہ جہا بندہ سی وہ عقیدہ بڑا مضبوط سی، ٹھوس عقیدہ وہ تے اللہ تے بھروسہ وہ بڑا پکا سی. وہ متوکل علی اللہ سی. انہیں مولوی صاحب کو سنیا وہ مسجدوں آتا سی، مسجد کے راہ دریا سی، وہ دریا وچ پیر رکھے بسم اللہ شریف پڑھ کے لنگ گیا. یقین کامل سی نا، اللہ دے بھروسہ کامل سی نا جی. پیر رکھیا تے لنگ گیا. تے جا کے مولوی صاحب خطبہ مکایا، واز مکایا تے آکھ لگا مولوی صاحب تساں بالکل سچ آکھیا سی. بسم اللہ شریف دیاں بڑیاں فضیلتاں نے. میں بسم اللہ شریف پڑھ کے دریا لنگ آیا جے. مولوی صاحب سن کے حیران ہو گئے. لنگ گئے اور سب اللہ کی قسمیں میں لنگ کے آئے جے. سمجھا جے گل دی تے وچ جایا جے. صدری گل ہے صرف سمجھانے واسطے عرض کرنا پیا کہ سمجھنا ہے تساں اساں کدے پیچھے لگنا ہے تے کنوں آئیڈیل بنانا ہے تے کنوں اپنی محفل وچ بلا کے تقریر کراونی. والد صاحب نے کہا میں لنگ آیا جے. تساں کہہ نا بسم اللہ شریف پڑھ کے دریا وچ بھی لنگ جائیے تے میں لنگ آیا جے. بالکل سچ آکھیا. والد صاحب کہہ لگے میں نہیں لگتا. میں نے کہا مولوی جی یہ نہیں منتے تھے آؤ پھر تو نہیں سمجھ آؤں تے آؤ میں سمجھا نا. تساں جو میں نے سمجھایا میں تے سمجھ گیا. آؤ ہن تانوں بھی میں سمجھاواں. مولوی صاحب نے نال لیا کو بندے نال لائے تے آگے دریا دے کنارے تے بسم اللہ شریف پڑھی تے لنگ گیا. لنگ گیا. مولوی صاحب تساں بھی لنگنا ہے. مولوی صاحب بسم اللہ شریف پڑھ کے تسی نہ کوئی اپنے لے جائے جے. تہاڈی نہیں گل کردا پیا میں بازاری مولوی دی گل کردا پیا. تے بازاری مولوی نوں کہاں تے مینوں کوئی آکھے تے مینوں گھر بھی کسے دا نہیں. میاں تنویر میں ککے دی پٹھان ہاں تے جس بابے دے گھر میں جمیا انہیں مینوں کسے واسطے دنیا دار واسطے رکھے ہی نہیں. میں بس سرکار واسطے ہاں. میں نے کسی مولوی دا خطیب دا بھاگ بھی کوئی نہیں. میرا ٹانگا پکی تو لال ہے. اور کہ مولوی جی لگنا جے. مولوی صاحب دریا وچ وڑن تو پہلے آندے میرے لک نوں رسا پا. میرے لک نوں آپ دوجے نوں آندے نے انج کرو تے اپنا عقیدہ نہیں اپنا یقین نہیں رسا پا کے دریا وچ وڑے بسم اللہ شریف پڑھ کے رسا پوا جائے نا پہلو تھوڑا جا کے گیا تے ڈوب 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 آندا رسا کھچو کے آ گئے باہر نکلیا تے لوگوں نوں گل سمجھ آ گئی. میرے بابا جی خورشید عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو مولوی آکھے کر لیا کرو جو کرے وہ نہ کبھی کرے آئے. انہیں مولوی دی حال ہے حالت ہے. انہیں دو نمبر مولویوں ساڈا کاک نہیں چھڑیا. انہیں مطلب دے سیدھا دسنے نہیں نا. یہ جو اعتبار کر دیا یہ دستے ہوندے عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوندے قبور دی حاضری دا طریقہ دستے جڑے کہ اللہ حضرت فناوا رضی اللہ شریف دسیا کہ کوئی بڑی مان ملا
साडे किसी भी वलियां दे नाल प्यार रखने वाले तो शिरक का फतवा ना लाता और ना कोई बंदा जाके उत्थे सजदा करता। मैं खुद रखे है दी गल शक की कोई नहीं। मैं अपनी नजर ना हुजूर बाबा फरीद शक रहमतुल्लाह तआला आरे वाले तकरीर करके मैं वापस आया। दरबार शरीफ हुजूर बाबा साहब हाजिरी हुई ते वो गेट बंदे ने खोल दिता। मैं बड़ा बस्ती दरवाजा उधर सामने खड़ा तो होर भी बंदे फिर आ गए। 3-4 बंदियां नूं मैं खुद मना कीता है मेरी वो पेशानी नहीं लाई दी। चुमना है तो सिर्फ इन्हां होठां नाल चुमो या अखां नाल लो, पेशानी नहीं लो। ये आला हज़रत ने इस वास्ते मना कीता है कि अवाम कबर को चुमे ना। 4 हाथ सराहने वाल मुंह वाल मुवाजा वाल खड़े हो गए, 4 हाथ दूर ते खड़े होकर फातिहा शरीफ पढ़ के ते वापस आ कबर को टच भी ना करे। ए अकीदा अहले सुन्नत जेड़ा साडे जाहिल सभी पढ़िया होवे ते दसना उन्हां दे मतलब है कल होणियां इधर उधर दियां ते चल भी आर टांगा विच तलम टल्लियां। गल समझो अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है हुजूर दी शरीयत दा बागी पीर नहीं हो सकदा। पीर हो ये जिन्हां सब कुछ मेरे मुस्तफा की शरीयत होवे। जेड़ा इन दा पीर होवे ना उन्होंने अल्लाह ताकत भी बड़ियां देता है। जेड़ा मेरे मुस्तफा की कैबिनेट का मेंबर बन जाए ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ी पावर होती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ी ताकत होती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ी कुवत होती है। जो चाहे जदों चाहे जिंज चाहे अनहोनियां नूं होनी कर छड़दा है। ये अल्लाह दे वली दे पीरे तरीकत दी शान है, पीरे ट्रैक्टर दी शान नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजकल छू वाले बड़े निकले जुल्फा इथे मोढियां तक ते दाढ़ी शरीफ चक एडी दाढ़ी शरीफ ये भी पीर है। ये बड़े पहुंचे हैं कलंदर पाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इतना प्रमोट किया जा रहा है वीडियो पे। ये इसके कोई बंदा टीवी दिखता है ये तो कुछ छू करेंगे कभी उठ जाएगा, तमाशा बन गया। भाई बेलियो एक काम पीरी दा मेयार नहीं। छू मंत्र धागा मंत्र ए पीरी नहीं। पीरी ये वे के आवे ते नबी पाक दा गुलाम मुसलमान पीर को मिल के अपनी जिंदगी बदल के अपनी सूरत भी मेरे मुस्तफा की सूरत के मुताबिक कर ले, अपनी सीरत भी मेरे मुस्तफा की सीरत। हाँ ऐ साडे पीर ने, ऐ साडे पीर ने ते जे कुरान को पूछिए और एक गल याद रखिए जे ਇਹਦੇ अंदर ये भी अर्ज कर दिया बद अकीदा पीर नहीं हो सकता, बद अकीदा वली नहीं हो सकता। वली दी दूजियां जड़ियां पीर दी शरायत लिखियां अल्लाह दे उन्हां विचों बुनियादी ते पहली शर्त अल्लाह ने फरमाई वली वास्ते पीर वास्ते जरूरी है और सहीहुल अकीदा सुन्नी होवे। लिटा रखियां कड़े पाए मुंदरे पाए हैं ये पीर साहब है। मैं खुद परसों एक मेरी तकरीर सी ते इत्थे नाड़ियां दे जग पीर साहब है मैं तो ना कांड करके बैठा एडे मुंदरे ते इन्हां छल्ले ते इथों तक इथे उन्हां दी टापियां ते दाढ़ी शरीफ चक ये बड़े पहुंचे हुए हैं। मैं कि बिल्कुल डायरेक्ट जहन्नम में पहुंचे हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जिथे अपने बंदियों का तज़किरा फरमाया उन्हां दी पहचान कराई। रब जुल जलाल फरमा रहे हैं व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा।
جہنم نے ساڈا کی جو ہے اسی کی لے جانا بالکل کوئی خوف نہیں بالکل کوئی خوف نہیں نہیں میرے مصطفیٰ دے غلاموں اسا قرآن حدیث والے راہ تے ہونے کتاب و سنت والے راہ تے ہونے ایمان نائے خوف تے امید دی درمیانی کیفیت جی ایمان نائے امید تے خوف خیر تے خوف دی درمیانی کیفیت سونے سانو تیری ذات دا خوف بھی تیری جہنم دا ڈر بھی سونے تیری میرے محبوب دی رحمت اس رحمت دی امید بھی یہ نہیں کہ ہن جہنم دا ڈر کیے جہنم دا ڈر کیے ذکر ہی کوئی نہیں خوف ہی کوئی نہیں لوگوں دے دلوں وچوں خوف کڈ دتا لوگوں دے دلوں وچوں خشیت کڈ چھڈی لوگوں دے دلوں وچوں عذاب قبر نوں کڈ چھڈیا خوف تے ڈر کڈ کے اے عوام نوں جھوٹیاں امیداں تے لا چھڈیا اے بیلیا جے معاملہ انج دا ہوندا تے میرے آقا کدی ساری رات ایک قدم مبارک اپنے سلا کے اللہ دی بارگاہ وچ رو دعا نہ کرے ہر رات میرے مصطفیٰ رب دی بارگاہ وچ پوری رات قیام نہ کرے اتنا قیام فرمایا رب ذوالجلال نے خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ایمان خوف تے امید دی درمیانی کیفیت ہے اللہ نے بھی کئی علامت بیان فرمائی رب ذوالجلال فرما رہا ہے وعباد الرحمن اور اللہ دے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا یہ زمین تے اکڑ کے نہیں پنجی پری اگے پیچھے کہ مولوی صاحب پیر صاحب دی ہیں پھلی میں اس وقت سے کوشش کرنا میں کو لین کو آوے ہی نہ راہ دی مطلب ایڈے جنہیں استقبال ہوتا ہے پھول سکنا یہ دن اندر جڑا بیٹھا نے شیطان بڑا راضی ہوتا ہے یہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میں ماڑا آدمی ہے کنٹرول نہیں ہے جنہوں نے کنٹرول ہے وہ کرام کوئی حرج نہیں میں غریب آدمی ہے کوشش کر لگا بھی کہ پھنس جائے یہ دفعہ ہو جائے میں چھٹ جائے اس واسطے اللہ دے بندیاں دی علامت رب ذوالجلال نے فرمائی آکڑ کے نہیں جدے چا آکڑے وہ ولی نہیں تے ولی وچ آکڑ نہیں ہوندی ولی وچ تکبر نہیں ہوندا ولی وچ غرور نہیں ہوندا رب ذوالجلال فرما رہا ہے زمین دے آہستہ آہستہ قدم پھونک پھونک کے چلتے نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آؤ اس سے ولی دی گل جڑی قرآن میں دسی آؤ حضور دی زبانی بھی میں سناواں ایک ولی دی گل سناواں جدی دور میرے مصطفیٰ دسی جدی چال میرے نبی دسی جدی بھال میرے نبی دسی جدا خلیہ میرے آقا اپنی زبان پاک بچھو بیان فرمایا محفل مصطفیٰ مجلس مصطفیٰ میرے آقا کریم تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے گل ولی دی شروع ہو گئی کیا رکھیا جے میں تھوڑی جی گل
شروع ہو گئی کہ ولی کون ہوندا ہے انہوں دی دعا تلائی کرنی ہے جڑے آندے نے ولی کچھ نہیں کر سکدا ولی کچھ نہیں دے سکدا ولی کوئی اختیار نہیں بھائی مانا تیرا بھائی مان ہوے گا جدے کوئی اختیار نہیں ساڈا نبی بھی با اختیار ہے ساڈے ولی بھی با اختیار جسے دنیا دار نہیں دیتا میرے خدا دیتا ہے نبی مصطفیٰ دیتا ہے سن ذرا ولی دی گل مجلس مصطفیٰ ولی دی گل محفل مصطفیٰ تے کتاب بھی اس وچوں پڑھن لگا وا جے مولوی تے مولویوں نوں بڑا اعتماد ہے میرے سامنے میں سیارو اعلام من مطالعہ علامہ ذہبی بڑا بڑا اسماء الرجال تے جراؤ طویل تے بڑی گرفت رکھنا علامہ ذہبی لکھیا سیر و علام من مطالعہ دے اندر یہ جلد نمبر 5 کی حوالہ سوکھا ہو جائے صفحہ نمبر 75 75 نمبر صفحائی مولوی صاحب پہلی لین پڑھ لگا میرے آقا نے شروع فرمایا ویس دی گل آ گئی ویس نبی نہیں ویس ولی جنہوں تسی جان دے ہو ویس کرنی دینا خیر التابعین تابعین بچو سب تمہالا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی گل پر کوئی میرے آقا بیان پہ فرماتے نے سرکار نے صحابہ نظر کی دفعہ قالوا یا رسول اللہ وما اویس سوڑیاں اویس کی گل پہ کر دے ہو کدی آیا نہیں دیکھیا نہیں ملیا نہیں اویس کون ہے توجہ رکھنی ہے بارگاہ مصطفیٰ مجلس مصطفیٰ ذکر ولی شان ولی بیان ولی مولوی صاحب تینوں کیوں نہیں بھلی میرا نبی آپ پہ فرماتا ہے میرا غلام ویسے تابعین وچوں والا ہے تابعین وچوں شان والا ہے صحابہ نجی دی سونے پوری تفصیل سن دے جائے میرے آقا نے فرمایا قال الشہل ذو صحوبت بعید ما بین الملک بین
کیونکہ دید ہوتی تو پھر صحابی ہوتے بظاہر دید نہیں ہوئی توجہ ہے کوئی نہیں کوئی میری توڑی ملاقات ہو میں نے بھی پتا تو انہوں کی کچھ کہہ دے میں حضرت صاحب شوفی صاحب نے دیکھا ہوئے میں نے بھی پتا ہے دیا کھا کہہ دیا میں نے بھی پتا ہے داڑھی ٹھیک کہہ دیے میں نے بھی پتا ہے ٹوٹے کہہ دیے جملہ ضائع نہ کریا دے ملے نہیں بظاہر ملاقات نہیں اور میرے آقا پہ رسدے میں اویس دیاں اکھاں کن دیاں میں اویس دی پہر کن دیئے اویس دا رنگ کن دائے اویس دی تھوڑی کٹھے میں اویس دا قد کن دائے اویس دی حالت کن دیئے توجہ رکھے آدھے سنیوں بظاہر ہمیں اویس میں حضور نہیں میں پھرا بظاہر ہمیں حضور میں اویس میں نگاہ نگاہ بظاہر اکھ دی نگاہ نہیں پئی پر رب کعبہ دی قسم ایک باطن نہ اویس مصطفیٰ کو اولے نہ میرا مصطفیٰ اویس کو اولے بظاہر دید ہوئے تو پھر بھی واہ یہ باتیں ہر کچھ ہر چیز حضور دے سامنے ہوئے تو پھر بھی واہ میں دیانا ہوں لطف سجد دم بدم کہ کالے سجد گاہ گاہ جو بھی سجد حضور دے صحابہ جدی سنیا اویس کیا ہے کون ہے حضور نے فرمایا اشہل نیلیاں اکھاں نیل گم اکھاں فرید ما بین المن کے بین ادھے موڑے چوڑے معتدل القامہ قادنا زیادہ لمبا ہے نہ چھوٹا ہے درمیان میں اے لفظ میں نہیں پڑھتا پیا میں نہیں لکھے اے لفظ لکھنا نا علامہ ذہبی ہے بڑا پکا منقد بڑا پکا محقق ٹھیک گل لکھی ہے تم جمعنا دن لوگو گل لکھی ہے حضور فرمایا معتدل القامہ آدم و شدید القدمہ فرمایا گندمی رام شدید القدمہ گندمی رام داربن بلبن ہی علا صدر ہی توجہ میرے رکھے جے ذرا توجہ میرے رکھے جے جنہیں بھی صوفی ہوں ہیں نا اللہ دے ولی ہوں ہیں انہاں دی اینڈ دی کیفیت بڑھتی ہے کلی کلی جدوں ڈوب جاندے ہیں استغراق کے جاندے ہیں تو پھر کئی کیفیت ہوں دی جڑی میرے مصطفیٰ دستی فرمایا دار بم بے زکن ہی علا صدر ہی ان تھوڑا جا کر کے بھی تھوڑا بلا تمثیل و تشبیہ حضور فرمان دے دار بم بے زکن ہی اے مذکر دے تھوڑی ہیں بے زکن ہی علا میرے آقا نو بتائے اویس چلتا کنجے اویس کی کیفیت کیڑی فرمایا ٹھوٹی سینے میں لا کے رکھ دائے فرمایا جنہوں چلتا ہے آنکھ سجدے والی چھان کے رکھ دائے میرے آقا کریم دے غلام و نظرانو جھکا کے دینی چال چل دائے حضور نے فرمایا غالعن یمینہو علی شمالہی اپنا سجا ہاتھ اپنے کھپے ہاتھ دے رکھ کے
ان دیے چادرہ لے کے پھردا ہے ہن جملہ گیا نہ کھیا جے حضور دی زبان وچ نکلوانا جملہ میرے آقا دے غلاموں فرمایا کوئی انہوں جاندا نہیں کوئی ادی پرواہ نہیں کردا حضور دے غلام دی شان مصطفیٰ دی زبان اللہ دے ولی دا مقام مصطفیٰ دی زبان حضور فرماتے ہیں مجہول فی اہل الارض معروف فی السماء توجہ نہیں کی ترجمہ سنے گا ٹھنڈ پایا جائے گی میرے آقا فرماتے ہیں او صحابہ زمین والے وچ مجہول آسمان والے وچ معروف فرشاں کوئی نہیں جاندا عرشاں تے سب جان دے فیس بک دے چوکھا میں شروع ہو گئے وہی پیر نہیں زمین والے جانن نہ جانن آسمان والے جن جانن آئی کا تے فیس بک تے سارا کچھ میں پیر صاحب فیس بک پہ چڑھے ہوئے بڑے جی بڑے ان کی بڑی کرم چڑھ گئی آج کل فیس بک کی پیر صاحب میرے آقا دی حدیث کے لفظ سنو حضور نے فرمایا مجہول فی اہل الارض زمین کچھ کو نہیں جانا حضور نے فرمایا ہے نا کہ میرا ایک غلام ہے اویس صحابہ میرے سکو تو ملے آجے جو بھائی اپنے پڑھنی ہے دنیا دے کول جان دی گل وہ بھی ہے بچوں پڑھنی دنیا کول جان دی گل بلیاں دے بوئے جان دی گل سیابی تابیاں وڈا بلی ہے حضور فرمایا ملاقات کر سکو تے کریا جے مراد طویلے دے کرنی کرن دے میرے سکو تے ملیا جے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ 10 سال لگے رہے لبے حضور نے فرمایا مجہول فی اہل الارض اپنے اپنے چھپا کر رکھے اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کشف المعجوب شریف کے لیے فرمایا وہ ایسے کرنے چھپ کے اس پاس رہنے وہ مستجاب دعوات آٹھا جو منہ کرتے سن اللہ پوری کر چھڑتا سن جو چھپ کے نہیں دے سن بھئی یہ لوگوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ ہر گل پوری ہونی ہے نا میں چھڑنا پڑی تو میں اللہ نے کیویں ملا توجہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حج دے زمانے آپ کی والدہ دے وصال تو بعد آپ کوفے آگے حضرت ویسے کر دی کوفے سے جو لوگ آئے تھے آپ دے چاچے دے منہ بھی آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دلے دے چڑھ کے فرماتے نہیں حال فیکم اویس کوئی اویس ہے توڑے جو یا کوئی اویس نو جانن والا چاچے دا منڈا کھلو گیا کی آندہ ہے فقال هل تعرفون اویسا قال ابن عمه یا امیر المؤمنین هو ابن عمی وهو رجل نزل فاسد لم يبلغ ما ان تعرفه انت قال بينك حلقت اذا قدمت فقره مني السلام حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کوئی اویس جان دے تو ویسے کرنی دے چاچے دا منڈا کھلو گیا او بابا کھلو گیا تے میرے چاچے دا پتر شریکہ نہیں مکدا اللہ ماشاءاللہ یہ حسد مک جائے تے کام ہی سارے مک جائے آکھ لگا میرے چاچے دا منڈا ہے میرے چاچے دا پتر ہے پر
اینو کی پتا ہوئے اویس دا کی مقام ہے اینو کی پتا ہوئے اویس دی کی شان ہے جدو واپس جائے اویس نے میرا سلام کی توجہ ہے یہ مجہول فی اہل الارض دی گل میں صرف کی تھی اگلیاں گلاں میں چھڑنا پیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن اگلی گل جڑی میرے مصطفیٰ کی تھی توجہ نال سنی جے میرے آقا نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لأبرقوا الا وان تحت منكبه الايسر لعمة بيضاء الا وانه اذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا الجنة ويقال لأويس قف فاشفع فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر ويا عمر ويا علي إذا رأيتماه فاطلبا إليه يستغفر لكما یہ روایتہ تے بڑی محنت کرنی پڑی جنہیں کہ بلا ڈاکٹر صاحب روایتہ تے محنت کر دیں نا تے عوام تے لگی بڑکا پہ انہوں نے محنت تے ملکی میں پاڑے حوالے لب کے لئے ہونا ہو رہے بڑکا مارنا ہو رہے کیا سمجھ آگی کوئی یہ بڑی محنت تے پڑھنا پہی گا آج انہوں پہنکی ہزار دیں دے ہونا اے میں نے اس کتاب دا صرف نام پڑھ دیں میں 50 لاکھ دیا آج جنہیں جاہل خطیب نے بھائی جنہیں سنیا دا بیڑا کرتا چلے میں سیالکوٹ تو آیا تو میں بیاڑی ہوں آیا تو میں فلاں جگہ تو آیا جتوں بھی آیا ہوں میں کدی کو مدرسے کو بھی بیخ رہے ہیں نام دے نام لکھیا دیکھو تے القاب مقدعین مفتی آسان آج کل تو ہر اگے مطلب ایسی مولوی صاحب ہوں جنہیں بڑھ 10 تقریریں لگی ہیں وہ مفتی صاحب دیکھنیاں کو 20-25 ہو جانے کو پیرے طریقے پیر بننے کا بڑا شوق ہے چلو بن لو دیکھیں ادھر لتر کی میں گئی یہ کسی پیر میرے آقا نے فرمایا آؤ سنو ولی دی شان مصطفیٰ